إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ آج انشاءاللہ تفسیر القرآن کے سبق میں ہم تیسرے پارے کا پہلا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کا غالباً 34واں رکوع ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے، من، کوئی ایسا ہے جس سے کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، اللہ ان سے ہم کلام ہوا، ورفع، اور بلند کر دیا، بعضہم، ان میں سے بعض کے، درجات، درجوں کو، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، البینات، کھلی نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے مدد کی ان کی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتل، نہ لڑتے نہ جھگڑتے، الذین، وہ لوگ جو، من بعدہم، ان کے بعد آئے، من بعد، اس کے بعد، ما، کہ جاءتہم، آ چکی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن ان سب نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے کوئی ایسا ہے، من، جو، آمنا، ایمان لے آیا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من کفر، جس نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتلوا، وہ سب نہ لڑتے جھگڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم سب خرچ کرو، مما، اس سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیا، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، کہ کوئی سودے بازی نہ ہوگی، فی ہے اس میں، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی اس دن کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش اس دن کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی سب ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من، کون ہے، ذا، وہ، الذی، جو، یشفع، سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر اس کا جو وہ چاہے، وسع، اور گھیر رکھا ہے، کرسیو، اس کی کرسی نے، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کو، ولا، اور نہیں، یعودہ، تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں، فی الدین، دین میں، قد تبین، یقیناً واضح ہو چکی ہے، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، پس جو انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا، ویؤمن، اور وہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فقد، تو یقیناً، استمسکا، ایسے سمجھو اس نے تھام لیا، العروہ، کڑے کو، الوثقی، جو مضبوط ہے، لن انفصام لہا، کہ ممکن نہیں ٹوٹتا، لہا، اس کا، ممکن نہیں ہے اس کا ٹوٹنا، ایسا کڑا جو مضبوط ہے جس کا ٹوٹنا اب ممکن ہی نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ، اللہ، ولی، دوست ہے، الذین، ان لوگوں کا، جو، آمنوا، ایمان لائے، یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین، اور جن سب نے کفر کیا، اولیاءہم،
ان کے دوست الطاغوت طاغوت ہیں، یخرجونہم وہ سب نکالتے ہیں انہیں، من النور اسلام کی روشنی سے، الی الظلمات کفر کی تاریکیوں کی طرف، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ سب ہمیشہ رہیں گے۔ یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اب اس کا ہم جو ہے تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ یہ ایک آیت جو ہے یہ پچھلے رکوع کی ہے، چونکہ اس پارے میں ہے اس لیے ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ہی شامل کیا ہے۔ تلک الرسل یہ سب رسول اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ سب رسول کون سے؟ جو پچھلے پارے کی آخری آیت تھی نا، کل کے سبق کی آخری آیت، کہ تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور وہی رسول، اب ان کی تفصیل آگے اس آیت میں فرمایا کہ تلک الرسل یہ جو رسول ہیں، فضلنا بعضهم بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض کے درجات مقام اللہ نے ایک دوسرے سے تفاوت رکھا ہے۔ ہاں نفس رسول میں سب برابر ہیں، سب نبی ہیں، اور جتنے رسول ہیں وہ سارے رسول ہونے میں برابر ہیں، اور جو نبی ہیں نبی ہونے میں برابر ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی، جس طرح تمام رسولوں میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی، اور بعض کو بعض کوئی عہدے دیے، مقامات دی، جس طرح ایسے یہاں پہ ہے نا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر ان سے بات کی، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، کچھ پیغمبر اولو العزم ہیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام، بعض کو اللہ رب العالمین نے بعض پر کچھ اور اسی طرح رسولوں میں بھی یہ فضیلتیں ہیں، اور بعض امت میں بھی فضیلتیں ہیں، صحابہ کرام میں بھی فضیلتیں ہیں، یعنی صحابہ کرام جتنے ہیں وہ صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی پر فوت ہوئے، ان کی یہی ایک نیکی باقی عام انسان کی زندگی کی ساری نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن صحابہ کرام میں بھی پھر سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان، پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے ان پر پھر 10 صحابہ جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ اور اسی طرح امت میں عام لوگوں میں بھی پھر فضیلت ہے، کسی کو اللہ نے علم زیادہ دیا، کسی کو تقوی زیادہ دیا، کسی کو ذہانت زیادہ دی، کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا زیادہ ہے، کوئی جہاد کرنے میں آگے ہے، کوئی جو ہے حج کرنے میں، دین کی دعوت دینے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں کوئی آگے ہے۔ یہ ساری اللہ نے مخلوقات میں یہ فرق اور مرتبے رکھے ہیں، سب ایک جیسے نہیں، سب کے اندر صلاحیتیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں۔ اسی طرح انبیاء میں بھی جو ہے فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے اس میں جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے، جو درجے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں بس وہی ہی ہم نے قبول کرنے ہیں۔ کسی امتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کا مقام کسی اور نبی سے، کسی اور رسول سے بڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو روکا کہ تم مجھے کسی نبی پر فوقیت نہ دو، یعنی اللہ نے جو فوقیت، جو فضیلت دے دی ہے بس وہی مقام اور منصب کافی ہے۔ تم نے کسی ایک نبی کی شان کو بڑھاتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی شان کو کم نہیں کرنا۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ نے بعض کو بعض اہم ترین کام ان سے کرا کے بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اپنے جو دیے ہوئے درجات اور عہدے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ساتھ مدد کی، کہ جو ہے وہ ابھی بچے ہی تھے، پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کی عمر کو انہوں نے کلام کیا لوگوں کے ساتھ، اور روح الامین فرشتوں نے آ کر ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ رب العالمین اگر ان کو زبردستی روکنا چاہتے تو آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے اور فساد نہ ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے زبردستی نہیں کی۔ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، یہاں پر سب کا امتحان ہونا ہے، تو اس لیے اگر کوئی انسان حق قبول نہیں کرتا، وہ طاغوت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ اپنی دل کی منمانی اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا ہے۔
تو اپنی منمانی اپنی مرضی کے پیچھے جو چلے گا تو ظاہر بات ہے اللہ کی ماننے والوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جو اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے اس کو روک دیتے زبردستی، جو شیطان کی پیروی کرنا چاہتا ہے، جو حزب الشیطان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو روکنا چاہتے تو روک سکتے، تو لڑائیاں نہ ہوتیں، لیکن اللہ نے چونکہ امتحان لینا ہے اس لیے زبردستی کسی پر نہیں کی، اس لیے اختلاف بھی رہیں گے، لڑائیاں بھی رہیں گی، چونکہ دارالامتحان ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان اختلافات میں، لڑائیاں اور جھگڑوں میں اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جو اصل دین ہے، جو حق ہے، جو شریعت ہے، اس کو فالو کرنے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، لیکن ان سب نے اختلاف کیا، فمنہم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من آمن، جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر دیے۔ لڑائیاں کرنے والے، آپس میں اختلاف کرنے والے، کچھ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دینے والے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لڑائیاں نہ ہوتی۔ وہی میں نے بتا چکا، اگر زبردستی اللہ تعالیٰ منوانا چاہتے تو کبھی لڑائی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ہر انسان کے لیے راستے ہموار کر دیے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے جو انسان جس راستے پر چلنا چاہے وہی راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس سے مسائل اخذ کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ میں وہ عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، تو اس کے لیے یہی کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن کو وقت دینا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا اور اللہ کی رضا والے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی من پسند کی چیزیں لوں، میں اپنے دل کی منمانی کے پیچھے چلوں، دنیا کی لذتیں حاصل کروں، میرا بینک بیلنس ہو، دنیا میں میرا مقام ہو، میں اونچا بن جاؤں، یا لوگ میرے ماتحت ہوں، لوگ میری بات مانیں، تو وہ اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ شیطان اس کے لیے یہ راستے ہموار کر دیتا ہے۔ آگے آخری پارے میں سورۃ اللیل میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جو انسان نیکی کے راستے پر آئے ہم اس کے لیے نیکی آسان کرتے ہیں، اور جو انسان گناہ کے راستے پر چلے، شیطان کے راستے پر چلے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، کوشش ہر انسان کی اپنی مرضی کی ہے، ہم نیکی کی کوشش کریں گے، نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنا آسان ہوگا، اور دین کی طرف چلیں گے تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دین کو سمجھنا، اس پر چلنا آسان بنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب مزید اہم ترین آیت آ رہی ہے یہ، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو، نہیں، اللہ فرماتے ہیں رزقناکم، دیا ہم نے ہے، ہم نے تمہیں دیا، جو کچھ بھی ہے نا ہمارے پاس، ہم کماتے ہیں، چاہے ملازمت کرتے ہیں یا ہمارا کوئی کاروبار ہے، ہماری کوئی کمپنی ہے، ہم کوئی بزنس کرتے ہیں یا ہم زمینیں کاشت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نہ چاہتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کبھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے تو مجھے رزق مل رہا ہے میری ڈگریوں کی وجہ سے مل رہا ہے، میں ذہین بہت ہوں، میری دکان جو ہے وہ فرنٹ روڈ پر ہے اس لیے مجھے اچھی آمدن ہے، میرے ساتھ لوگ بڑے اچھے ہیں، میری کمپنی بڑی اچھی ہے، یہ کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے ہی دیا، رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا تمہیں، اور اوقات سے زیادہ دیا اللہ نے ہمیں، اور اس کو کیا کرو، خرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں دو، میں نے دیا ہے نا، وہ میرے راستے میں دو۔ یہ بھی امتحان ہے، اللہ امتحان لیتے ہیں کبھی نہ دے کر اور کبھی دے کر امتحان لیتے ہیں۔ یہ دے دیا ہے، اور امتحان کیا ہے کہ اسی میرے دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے کہ یأتی یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یہ پیسہ وہاں کام نہیں آئے گا، پھر مال کام نہیں آئے گا، تو اس سے پہلے دے دو۔ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہاں، یہ آیت کیوں آئی ہے؟ پیچھے ابھی 2 رکوع پچھلے جو ہم نے پڑھے اس میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوا، اور وہاں تھا الم تارا، کیا تم نے دیکھا، غور و فکر کیا کہ وہ پورا واقعہ ایک جہاد کا بیان ہوا، وہاں پر ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا گیا جہاد کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کہ تم تیار ہو جاؤ، اس طرح اب واقعات آنے والے ہیں۔ اب چونکہ جہاد کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، اسلام کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے وہاں تلواروں کی بھی ضرورت ہے، اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں اس لیے کہا گیا کہ مال بھی خرچ کرنا، جو دیا ہم نے ہے اس کو دو اللہ کے راستے میں،
اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مسند احمد کی حدیث ہے، ہر انسان کل امرئ فی ظل الصدقہ، ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کا دن جب سورج بالکل سروں کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اس وقت آپ فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے راستے میں اپنے حلال کمائے ہوئے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، فقراء پر، مساکین پر، اللہ کے راستے میں جہاد میں، مساجد و مدارس کی تعمیر میں، دین کی تبلیغ میں، قیامت کے دن وہ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سبعۃ، 7 قسم کے بندے ایسے ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں ایک بندہ فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اور اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے، چھپا کر نہیں، اس کے بچوں کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، اتنا چھپاتا ہے کہ حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے وہ دیتا ہے نا تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اس کے قریب رہنے والے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے اپنے ساتھی، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ چھپا کر صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن۔ تو اس لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور دنیا میں بھی اس کے کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ صدقے کا بدلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نقصانات سے بچاتے ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس دن اصل کامیابی جس دن ہے، لا بیع، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ انسان اس دن چاہے کہ اب میں اپنا مال دے کر جو دنیا میں کما کے رکھ کے آیا وہ دے دوں، اب مجھے نیکیاں مل جائیں یا مجھے جنت مل جائے، وہاں پر نہیں ہوگا، اب دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، پیسے اکٹھے ہو جائیں، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ مال انسان کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بھی بوسیدہ کر دیا، جو اللہ کے راستے میں دیا وہ اس کا ہے، جو اس نے مسجد بنوا دی، مسجد میں کتب لے کر رکھ دیں، مسجد میں پنکھا لگوا دیا، جو اس نے فقراء اور مساکین پر خرچ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ باقی ہے، قیامت کے دن اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور کتنا ہوگا؟ ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا، اللہ بڑھا دیں گے۔ اور پھر اس دن اب مال چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، دوستوں کے لیے کمایا دوست بھی کام نہیں آئے گی، اس دن سے پہلے اللہ فرماتے خرچ کر لو، یوم لا بیع، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، کوئی دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی، ولا شفاعہ، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، فرمایا کہ کافر یہی سب ظالم ہیں۔ یہاں پر کافروں سے مراد اصل کافر بھی ہیں، اور کافروں سے مراد وہ لوگ جو انکار کرنے والے، پیچھے بیان ہوا نا مال خرچ کرو، مال کی محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اور یہیں یہ بھی ہے، یہاں آیت ہے، آگے بھی آیتیں آئیں گی اسی سورہ بقرہ کا، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ خود بھی چاہیں تو اپنے مال، اپنے دین پر خود نہیں خرچ کر سکتے، جب خزانے ہیں اللہ کے، اللہ چاہیں اپنے جو اس کی دین کی مدد کرنے والے ہیں، جو جہاد کرنے والے، خود ان کو دے دیں۔ اللہ نے باقی لوگوں کو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ امتحان ہے، یہ مال بھی امتحان ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں میری محبت ہے، میرے دین کی محبت ہے، میرے قرآن کی محبت ہے، کیا یہ میرے لیے خرچ کرتا ہے یا پیسے کی محبت زیادہ ہے؟ تو جو دل میں، انسان کے دل میں ایک فطرتی طور پر اللہ نے وہ رکھ بھی دی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، آگے سورہ آل عمران میں آئے گی یہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ نے یہ ان چیزوں کی محبت دل میں مزین کر دی ہے۔ اب وہ دل میں محبت مزین کر کے، مال دے کر، پیسہ دے کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دے دیا اب تمہیں، اب اسی کو دو، پہلے نہیں تھا ہم نے دے دیا، اب اللہ فرماتے ہیں دو اس کو، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے دل میں اس کی محبت کم ہے، میری محبت زیادہ ہے، اس کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت زیادہ ہے، وہی دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دے دو، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگے، وہ اللہ تعالیٰ مال مانگے، اور یہ صدقہ جو ہے وہ ہر چیز کا ہوتا ہے، مال کا بھی، ایک انسان کے پاس مال ہے وہ مال صدقہ کرے، ایک انسان کے پاس وقت ہے وہ اللہ کے دین کو وقت دے، ایک انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں
وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں قربان کرے اور اچھی تربیت کر دے کسی کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہی صدقہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ مال دیا ہے وہ بھی کام آئے گا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے یا اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کی ہے، ان کو بااخلاق بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، دیندار بنایا، اور کسی کو صدقہ کرنے والا بنا دیا۔ باپ خود صدقہ کرتا ہے یا ماں خود صدقہ کرتی ہے اور اپنے کسی چھوٹے بچے سے کہتی ہے بچہ جاؤ یہ فلاں جو ہے غریب ہیں ان کو دے کے آؤ، فلاں مسجد میں دے کے آؤ، فلاں، تو اس بچے کی بھی یہی تربیت ہوتی ہے، وہ بڑا ہو کر وہ بھی صدقہ کرے گا، تو اس کو بھی، والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بھی ایک قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں وہ صدقہ جاریہ ہیں، باقی انسان جب فوت ہوتا ہے فرمایا ساری اس کی نیکیوں کا کھاتا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بند، لیکن 3 قسم میں ایسی ہیں، 3 نیکیاں ایسی ہیں جن کا جو ہے وہ اکاؤنٹ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر والد صالح، نیک اولاد، اولاد کی اچھی تربیت کی تو وہ قیامت تک نیکی کرتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صدقۃ، اس نے کوئی صدقہ کیا، جب تک اس کے صدقے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس نے مسجد بنوائی جب تک مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، مسجد میں پنکھا لگوایا، کوئی کتاب لکھ دی اس نے، کوئی کتاب خرید کر اس نے دے دی کسی پڑھنے پڑھانے والے کو، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او علم، اس نے کوئی علم چھوڑا، اس نے کوئی قرآن کی تفسیر لکھی، یا جس طرح آج جدید نیٹ کا دور ہے، اس نے کوئی اپنا اچھا بیان، اچھی تفسیر یا ترجمہ یا کوئی بھی چیز اس نے جب اس نے پہنچا دی لوگوں تک، جب تک لوگ اس کو سنتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، یا کوئی کتاب لکھی جب تک اس کو پڑھ کر لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، یہ قیامت کے دن کام آنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور یہ تینوں کام، مال صدقہ کرنا اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اپنا علم چھوڑ کر جانا، یہی تینوں کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اسباق آپ دوسروں تک پہنچایا کریں، یہی پہنچانا، آپ ایک دفعہ شیئر کر دیا آپ نے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، وہ آگے لوگ شیئر کر رہے ہیں، یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی پڑھیں گے آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جہاں تک جائے گا، جب تک یہ پیغام چلتا رہے گا آپ کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اور اب آگے جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، اہم ترین اور عظیم ترین آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آیت الکرسی ہے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے الگ سے ایک ویڈیو میں میں نے پہلے سے جو قرآن مجید کا ایک کورس کرایا تھا، آپ کو بھی وہ ویڈیوز بھیجی تھیں، اس میں کرائی ہوئی، اور اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے اس کو سن لیں اچھی طرح سے۔ اب اس کا مختصر جو ہے وہ مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے مزید تفصیل کے ساتھ، اگر آپ نے سننا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ اسے سن سکتے ہیں۔ اس آیت میں 10 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہ سب سے عظیم ترین آیت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا، دنیا کے سارے باطل معبودوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم جن کو الہ اور معبود بناتے ہو نا، یہ 10 خوبیاں جس میں ہوں وہ الہ ہوتا ہے، یہ 10 خوبیاں جس میں نہ ہوں وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ وہ 10 جملے ہیں اس آیت کے 10 جملے، اسی میں 10 باتیں اور 10 چیلنج ہیں اللہ کے۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ، سارے الہ کوئی بھی نہیں، الحی، ہاں یہ پہلا ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج پر اللہ نے دلائل دیے ہیں کہ یہ دلیلیں ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ کام جس بندے میں ہے وہ الہ ہے، ورنہ جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ الحی، وہ زندہ ہے، اور اللہ کی زندگی جو ہے وہ فی نفسی اس کی اپنی ہے، باقی پوری مخلوقات کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم زندہ ہیں کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے زندگی دی ہے۔ کب تک ہیں؟ جب تک اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ ہماری زندگی ختم کر دے گا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، لاکھوں کروڑوں آئے، اپنے آپ کو الہ کہنے والے، فرعون، نمرود جیسے آئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرعون کو پانیوں میں غرق کروایا، نمرود کو جوتے مروا کے ذلیل کروایا۔ وہ اپنے آپ کو الہ کہنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کیا تھی؟ اللہ کی دی ہوئی تھی۔
تو القیوم اور دوسرا قائم رکھنے والا. القیوم کا معنی ایک ہوتا ہے خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا بھی ہے. ساری کائنات کا وجود اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے تو قائم ہے. ہم قائم ہیں اللہ کے دی ہوئی طاقت سے. اللہ تعالیٰ طاقت چھین لیں تو ایک لمحہ کے لیے بھی ہم قائم نہیں رہ سکتے. تو الحی وہ خود بھی زندہ ہے اور ساری مخلوقات کی زندگی اسی کی مرہون منت ہے. القیوم وہ خود قائم ہے، ساری مخلوقات کی زندگی اسی نے قائم رکھی ہوئی ہے. لا تأخذو، تیسری بات، لا تأخذو سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند. اونگھ جو ہے نیند سے پہلے کی جو ایک حالت و کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس جسم پر کنٹرول اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نقص ہے، عیب ہے. اللہ کو، اللہ تعالیٰ تمام قسم کے عیوب اور نقص سے مبرہ ہیں. نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند. اور اگلی جو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اسی کا ہے، سب اسی کا، پوری کائنات، اور اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کی سلطنت اور طاقت میں ہے. وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے مارنا چاہے وہ مار سکتا ہے، جس کو چاہے جہاں پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے. سارا کچھ اسی کا. من ذا الذی یشفع، جب ہے سب کچھ اسی کا، جو اس کے سامنے کون ہے جو سفارش کر سکے. اگلی جو اس کا جملہ ہے، پانچواں جملہ بلکہ، من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ جو سفارش کر سکے اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے. کسی کی یہ جرت اور طاقت نہیں. سفارش ہوگی قیامت کے دن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائیں. تو اجازت کے بعد، کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے. ہم نے آگے کیا کرنا ہے اللہ جانتا ہے، ہم پیچھے کیا کر چکے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے. ہم تو پیچھے کیا ہوا بھی بھول گئے ہیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، سب بھول گئے ہم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا بھی نہیں پتہ، اللہ کو سب پتہ. اور یہاں کیوں کہا؟ کیونکہ ایک بندہ جو سفارش کرنا چاہتا ہے نا، کسی کی سفارش کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ کو اس کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں نا وہ دراصل ٹھیک نہیں ہیں، وہ غلط ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اصل ان کی، اس بندے کی اصلیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ وہ فیصلہ کرنے والا اس کی سفارش مان لے اور فیصلہ بدل لے. اللہ کے سامنے جا کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جو آپ کو معلومات ملی وہ ٹھیک نہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور وہ کس کے لیے ہوگی سفارش، کیا ہوگی، وہ آپ وہ دوسری ویڈیو دیکھیں گے نا، اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دینا ہے. ایک بندہ جس نے غلطی سے اس کے گناہ ہو گیا اور وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے سے کہیں گے کہ اس بندے کی تم سفارش کر لو، میں اس کو معاف کر دوں گا. ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے سارے انسان مل کر اللہ کے علم کا. اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، آگے کا بھی علم، پیچھے کا بھی علم، سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور کوئی انسان اللہ کے علم کا، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے. الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے. وسع کرسی، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کی وسعت سے بڑی ہے. کرسی سے مراد جو ہمارے ذہن میں مفہوم آتا ہے، جو ہمارے ہاں کرسی ہوتی ہے وہ نہیں. یہ کرسی کیسی ہے؟ جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے. ہمارے ہاں جو کرسی ہے وہ نہیں ہے، اس کی مثال ہماری کرسی کی طرح نہیں. کیسی ہے یہ اللہ نے نہیں بتائی، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کرسی ہے. وہ کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اس کا معنی تبدیل بھی نہیں کرنا. بعض لوگ اس کا معنی تبدیل کر کے کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد اللہ کی حکومت ہے. نہیں، کرسی سے مراد اللہ کی کرسی ہے. اللہ کا عرش بھی ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے. اور اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں، اور اللہ کا عرش اور کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں سے بڑے ہیں. اور ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی حفاظت کر رہے ہیں. وہو العلی، اور وہ بہت بلند ہیں اور عظمت والے. حفظہما، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ آیت حفاظت بھی ہے. آپ کو حفاظت چاہیے. پہلے تو ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھیں، سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھیں. اور آپ نے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے، آپ لاک بھی لگائیں. آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، گھر کو لاک لگائیں، اور آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار دیں. آپ کے چھوٹے بچے گھر میں، آپ باہر جا رہے ہیں
تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کو سونے سے پہلے جو بندہ وضو کرے آیت الکرسی پڑھے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کے ساری رات اس کی چارپائی پر، اس کے بیڈ روم میں ساری رات حفاظت کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی دنیا کی حفاظت کی تدابیریں بھی اختیار کریں، لاک لگائیں، آپ چیزوں کو محفوظ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آیت الکرسی پڑھ دیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جنات ہیں، شیاطین ہیں، جادو ٹونا ہے، ڈر جاتے ہیں نیند میں، ساری چیزوں کا علاج اس آیت الکرسی میں ہے۔ معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، اور آپ جو مزید ویڈیو نیچے دی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، دین میں زبردستی نہیں، طاقت کے ساتھ کسی کو مسلمان نہیں کرنا، مجبور کر کے کسی کو مسلمان نہیں کرنا۔ قد تبین الرشد، ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہاں واضح طور پر بتا دینا ہے سب کو، اور کسی کو مجبور نہیں کرنا۔ کسی نے اسلام قبول کرنا ہے دل کی خوشی سے کرے، زبردستی کسی کو نماز نہیں پڑھوانی، زبردستی کسی سے زکوٰۃ نہیں لینی، زبردستی کسی کو حج نہیں کروانا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا۔ اسلام میں کوئی کراہت نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کسی کو مجبور نہیں کرنا، اپنی مرضی سے، اپنے دل کی خوشی سے، اور دل میں ایمان آ گیا پھر اسلام قبول کرنا ہے، دل کی خوشی سے کرنا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہاں واضح ہو چکی ہے گمراہی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ جنت کی راہ ہے، یہ جہنم کی راہ ہے، یہ چیزیں واضح دکھا دینے، کیونکہ جو جنت کی راہ پر چلے دل کے یقین سے چلے کہ ہاں اسی میں میرا فائدہ ہے، وہ دنیا کے اپنی قربانیاں دے، دنیا کے نقصان برداشت کرے، اس کو پتہ ہو کہ مجھے آخرت میں کچھ ملنا ہے، جنت ملنی ہے۔ اور گمراہی بھی واضح ہو، جو اپنے دل کی منمانی کے پیچھے چل رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ میرے لیے بس یہی دنیا ہے، یہ دنیا کی عیاشیاں، بدماشیاں، فحاشیاں یہ کر رہا ہوں، آخرت میں جہنم ہے۔ راہ واضح ہو تاکہ کسی کے لیے کوئی مغالطے والی بات نہ رہے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ کہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں دیں گے جب تک اس کے لیے حجتیں پوری نہ ہو جائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے، سیدھی راہ دکھانے کے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنا دیتے ہیں، مہیا کر دیتے ہیں کہ اس کے سامنے واضح طور پر حق آتا ہے کہ یہ جنت کی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، اسی میں ہی میری نجات ہے۔ اور اس میں پھر ہوتا کیا ہے، اس کو دنیا کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دنیا کی لذتیں، بہاریں، دنیا کے فائدے وہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان وہ نہ چھوڑے، وہ کہے کہ نہیں یہی دنیا چونکہ جلد فائدہ سامنے مل رہا ہوتا ہے، اسی لیے دنیا میں انسان مال بھی خرچ کرتا ہے، دیتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ نقد مل رہا ہوتا ہے، اور جو آخرت ہے اس کا فائدہ نقد نہیں ہے، وہ ادھار پہ ہے، وہ بعد میں ہے۔ تو اس لیے راہیں سب کے لیے واضح ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو بندہ کفر کر دے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، اور اصل میں شیطان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو انسان کسی اور کی عبادت کر رہا ہے وہ شیطان کی کر رہا ہے۔ تو جو بندہ اور طاغی، یہ لفظ جہاں سے نکلا ہے نا، ہم بھی اردو لفظ میں استعمال کرتے ہیں کہ طغیانی آ گئی، دریا میں طغیانی آ گئی۔ دریا کی ایک حد ہے، سمندر کی ایک حد ہے، سمندر اگر اپنی حد سے بڑھ جائے، موجیں آ جائیں اس میں، تو ہم کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی کہ اپنی حدوں سے بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح طاغوت کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی حدوں سے بڑھ جائے، اس کی حد کیا ہے کہ وہ بندہ بن کے رہے، اللہ کے حکموں کو مانے۔ اب انسان اپنی بندگی کی حد سے بڑھا، انسانیت کی حد سے بڑھا، اس نے کہا نہیں، حکم میرا حکم چلنا چاہیے۔ حکم کس کا ہوتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم اللہ کا۔ جو یہ کہے کہ نہیں میرا حکم چلنا چاہیے، کیونکہ گھر میرا ہے تو حکم میرا ہونا چاہیے، ملک میرا ہے تو حکم میرا ہونا چاہیے، تو جو انسان انسانوں کا حکم مانے یا انسان کہے میرا حکم ہو، وہ خود طاغوت ہے۔ اور جو انسان دوسرے انسانوں کے حکم کو مانے کہ یہ علاقہ، یہ ملک، یہ خطہ فلاں کا ہے تو فلاں کا حکم ہونا چاہیے، فلاں کا قانون ہونا چاہیے، تو وہ طاغوت ہے۔ تو وہ قانون، وہ ادارے جو اللہ کے حکموں کو نہیں، انسانوں کے حکموں کو نافذ کرتے ہیں، وہ طاغوت ہیں۔ چاہے وہ جتنے خوش نما جو ہے اپنے بینر لے کر آئیں، خوش نما پیغام لے کر آئیں،
اگر اللہ کے حکموں کی بات نہیں کرتے نا، وہ مقننہ کے ادارے جو اللہ کے علاوہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بناتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، وہ عدلیہ، وہ عدالتیں جہاں پر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے بلکہ کس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ اب کہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مخلوق اللہ کی تو حکم اللہ کا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جہاں فیصلے نہ ہوں، جو فیصلے نہ بنائے جائیں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں، تو ان کا انکار کرنا چاہیے۔ وَمَن یکفر بالطاغوت، اس طاغوت کا انکار ہو کہ ہم نے ایک اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جہاں ہم مجبور ہیں، ہمیں زبردستی ہم پر ٹھونس دیے گئے ہیں انسانوں کے قانون، اللہ کے قانون ہم سے کوئی نہیں منواتا، انسانوں کے قانون منوائے جاتے ہیں، تو وہاں ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر، زبردستی ہم سے منوائے جاتے ہیں تو ہمیں ماننے پڑتے ہیں مجبوراً۔ ورنہ ہمارا جو اپنا ملک ہے نا، یہ جسم، یہ 4-5 فٹ کا سر سے لے کر پاؤں تک، یہاں پر تو ہم اپنا اختیار رکھ سکتے ہیں نا، تو اس پر اللہ کے قانون نافذ کریں، وقت پر نماز پڑھیں، یہاں زبان پر اختیار ہے، جھوٹ نہ بولیں، غیبتیں نہ کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں، زبان پر کنٹرول کریں، کانوں سے جو ہے وہ حرام نہ سنیں، آنکھوں سے حرام نہ دیکھیں، یہ سارا ایک اللہ کا ملک ہے، اس پر جو ہے اپنے دل کی منمانی نہ آنے دیں۔ اگر دل اپنی مرضی کرائے گا کہ یہ جسم میرا، آنکھیں میری، جو مرضی چاہوں دیکھوں، کان میرے جو مرضی سنوں، موبائل میرا، نیٹ میرا، پیکج میرا، پیسے میرے جو مرضی دیکھتا رہوں، زبان میری جو مرضی بولتا رہوں، تو پھر یہ بھی طاغوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا حکم ہو، زبان اللہ کے حکم سے چلے، کان اللہ کے حکم والی باتیں سنیں، آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں، ہمارا پیسہ وہاں خرچ ہو جہاں اللہ کا حکم ہو، ٹھیک ہے؟ جو جتنا اختیار ہے اتنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانیں، طاغوت سے بچیں، انسان انسانیت کی حد میں رہے، اور اس سے نہ بڑھے، ابدیت کی حد سے بڑھے گا تو طاغی بن جائے گا۔ اور اسی کے لیے اللہ نے آخری پارے میں سورہ نازعات میں پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ طاغی بنا، ابدیت کی حدوں سے بڑھا، اپنی انسانیت کی حدوں سے بڑھ گیا، اس نے کہا میرا جسم میری مرضی، تو اللہ فرماتے ہیں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دوسری خرابی اس میں کیا آئی؟ دنیا کو اس نے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں۔ مَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، اس نے کہا میرے جسم پر اللہ کی مرضی چلے گی، میری سانسیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، میری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، میرا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے بچے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان سب پر حکم اختیار اللہ کا چلے گا۔ اور اختیار چلا بھی انسان کتنا سکتا ہے، جتنا اللہ نے مہلت دی ہے، جتنی زندگی دی ہے، مکمل اختیار اور کنٹرول تو اللہ کا ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اب ہر بندہ کہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، نہیں بن سکتا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بناتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا کنٹرول، جتنا اختیار اللہ نے جتنا دائرہ دی، جس طرح جانور کو باندھ کر ایک لمبا رسہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے باہر تو نہیں جا سکتا۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی ایک دائرہ اللہ نے لگایا ہے، اس دائرے کا نام موت ہے، اس کے اندر جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا، ایک دن تو مر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو جو انسان دنیا میں ہی اس اختیار کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لے اور اللہ کی طرف آ جائے، فرمایا فقد استمسک بالعروہ، ایسے سمجھو ایسے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہ، جو نہیں ٹوٹنے والا۔ اس کڑے کا ایسے سمجھ لیں، مثال اس کی کہ ایک بندہ جہاز میں سفر کر رہا ہے، بہت بڑا بحری جہاز، اس کی اوپر والی چھت پہ وہ گیا ہوا ہے ٹہلنے کے لیے، تو گر گیا سمندر میں گرا، اسے تیرنا بھی نہیں آتا، اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کے کسی جہاز کے ایک کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی کڑے کے ساتھ ہے، اگر وہ کڑا جو مضبوط نہیں ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اگر مضبوط ہے تو وہ پکڑے رکھے گا تو زندگی اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ دنیا کے فتنوں میں، دنیا کی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں انسان اللہ کو تھام لے، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لے، جو بھی پریشانی آئے، دکھ آئے، اسے اللہ کے سامنے بیان کرے، جو کچھ دنیا میں اسے چاہیے وہ اللہ سے مانگے، تو وہ ایسے کڑے کو اس نے تھام لیا ہے کہ اب ٹوٹنے والا نہیں وہ کڑا، وہ دوستی ختم ہونے والے نہیں، وہ دوستی انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، قبر میں بھی کامیاب کرے گی، حشر میں بھی کامیاب کرے گی، اور اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور اللہ تعالی ہمیں ایسی دوستی لگانے والا بنا دیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست لن فسام اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔
دیکھیں آگے وہی آیا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایسے لوگوں کا جو ایمان لائے، جو اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جس سے انسان اپنے دکھ درد شیئر کرے، اپنی پریشانی اس کے ساتھ شیئر کرے، تو تہجد میں، نماز میں اللہ سے باتیں کیا کریں۔ کچھ بھی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ ہمارے پاس پیسے بھی ہوں، اسباب اختیار سب کچھ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے مانگیں ایک دفعہ، اللہ یہ چیز چاہیے، یہ مجھ پہ پریشانی آ گئی تو ہٹا دے۔ باقی دنیا کے اسباب بعد میں استعمال کریں، تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ اللہ نکالتا ہے ان کو ظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ ظلمات جمع ہیں، اندھیرے کئی ہیں، نور ایک ہے، نور ایک اللہ کا، قرآن و سنت کا، اور اندھیرے کئی ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرانے کے لیے۔ اولئک یخرجونہم، وہ سب نکالتے ہیں انہیں، من النور الی الظلمات، نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کچھ قرآن و سنت کا نور کرنیں ان کی طرف آتی بھی ہیں تو، لیکن پھر یہی ان کے دوست جو ہیں طاغوت، ان کرنوں سے ہٹا کر وہ کرنیں ان پر نہیں پڑنے دیتے، وہیں پھر اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دوست بنا دے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہ ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال لے، نور کی طرف لے جائے، اپنے قرآن کے نور کی طرف، اس نور کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں طاغوت کا دوست نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنا دوست رکھے، اپنی دوستی میں رکھے، اسی میں ہمیں ہماری زندگی گزرے، اور اسی اللہ کی دوستی میں ہی، اللہ کے نور میں ہی ہمیں موت آئے، اور مرنے کے وقت اللہ تعالی ہمیں کلمہ نصیب فرما دیں، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔